الاولین و آخرین، شفیع المذنبین، اور کیا کیا ان کے القاب ہیں. سبحان اللہ. حسن کے لیے آپ نے اپنی بزرگی کا اعلان کیا، اور میں سمجھتا ہوں حسن کے بزرگ ہونے کے لیے یہ حدیث ان کے لیے نص ہے. بے شک یہ ان کے لیے نص ہے. اور حسین کے لیے، اگر حسین یزید کے ساتھ مقابلہ نہ کرتے، یہ جو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں علماء کی موجودگی میں کہ اس وقت جو یزید ہمارے دلوں میں، ہمارے گھروں میں گھسا ہوا ہے، بہت اچھا کیا پیر صاحب نے، ہمارے پیر صاحب حضرت سید محمد فاروق حسین شاہ جو میرے پیر بھائی بھی ہیں، جو مفتی اعظم کے مرید ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے جو صاحبزادے ہیں مصطفیٰ رضا خان. کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ پٹھان انقلاب ہو گیا، کیا مجدد سید نہیں ہوا؟ تو میں نے کہا یہ جو امام اعظم بنے کس کی دعا سے بنے؟ یہ حضرت جعفر صادق کی دعا سے بنے، کیا بات، جاد سے کی دعا سے بنے. اور امام شافعی کس کی دعا سے بنے؟ میں نے کہا مجدد ہونا چاہیے اس خاندان کا جو سادات کا مقام بتا دے، وہ ہونا چاہیے جس کی دعا سے مجدد بن جائے. سب سے بڑی بات پانی کی ہے. آپ سنتے ہیں علماء سے کہ یزید کا پانی بند کر دیا، اور جو کوئی شک نہیں. میں نے یوٹیوب پر ایک آدمی کو سنا، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹ کا پلندہ کربلا کا. ہم کہتے ہیں کہ یہ امام حسین کی قربانی، ان کے ساتھیوں کو ظلم، یہ تواتر تک پہنچا ہوا ہے. وہ تواتر ایک ایسے ضابطے کا نام ہے، اس کا انکار کرنا اسی طرح ہے جس کا قرآن کا انکار کرنا ہے. مگر یہ مولوی، ان کو تواتر کا کیا پتا، ان کو مشہور کا کیا پتا. یعنی وہ حدیثیں جو سادات کے بارے میں ہیں وہ یہ چھپا دیتے ہیں، جو ائمہ اہل بیت کے حق میں ہے یا ائمہ شریعت کے حق میں ہے ان حدیثوں کو چھپا رہے ہیں، اور وہ باتیں کر رہے ہیں جو اس میں ضرورت نہیں ہے. اس میں ضرورت ہے یزید کا جنازہ نکالنے کی. اور یزید ہماری سبوں میں گھسا ہوا، آپ کو پتہ نہیں ہے نا. یہ قوم کے رفڑے، اور یہ وہ ہے یا کچھ نہیں ہے میرے دوست. سب سے بڑی چیز ہے اہل بیت سے محبت کرنا. اور آپ نے فرمایا کہ جو اہل بیت سے محبت کرے گا جنتی ہونے کی شاہد اس لیے میرے پاس موجود ہے. اہل بیت سے محبت رکھو. دیکھو پانی کی بات ہے. حضرت اسماعیل کو مکہ میں لایا گیا، جب پیاس سے بلکنے لگے تو ماں دوڑی. اس کا دوڑنا اتنا پسند خدا کو آیا کہ ہاتھ جانے والے کے لیے لازم قرار دیا کہ 7 چکر لگانا پڑیں گے. کیا جتنے لوگ یہ پانی بند کرنے والے ان کی اولادیں ہیں یہ بھی چکر لگاتے ہیں کہ نہیں؟ ہم لوگ تو خوشی سے لگاتے ہیں، ہم مسرور ہو کر لگاتے ہیں، اور یہ مجبور ہو کر لگاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ایسا دیکھو، آپ نے جب بیٹیاں لگنی، چھوٹے بچے نے پانی ہاتھ خوش ہو گیا، ماں کے پستان کا پانی دودھ بھی ختم ہو گیا، تو خدا نے حکم دیا جبریل کو کہ جہاں یہ مار رہا بچہ وہاں سے نکال دو. میں کئی بار وہاں میرے جانے کا موقع ملا، عمرے پر بھی اور حج پر. میں نے وہاں کے انجینئر سے معلومات کیا، انہوں نے کہا اس پورے ایریا میں ہم نے تلاش کیا، پانی کہیں پانی ہے ہی نہیں. جو یہ زمین سے نکالا جاتا ہے بورنگ، دور دور تک اس میں پانی ہے ہی نہیں. یہ پانی کہاں سے نکلا؟ جبریل حضرت اسماعیل کی ایڑی سے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم کی اولاد ایسی ہے کہ جہاں پانی نہیں ہے وہاں پانی دے دیتے ہیں، اور جہاں کھانا نہیں ہے وہاں کھانا دے دیتے ہیں. یہ خاندان ایسا ہے کہ کل بھی لنگر ان کا تھا، آج بھی لنگر ان کا. آج حسین کے نام کا لنگر چل رہا ہے. یزید کا کوئی لنگر نہیں ہے، حسین کا لنگر ہوگا، غوث کا لنگر ہوگا، اور خواجہ اجمیری کا لنگر ہوگا. چار سید ہوگا، لنگر ہوگا، ان کے مرید ہوں گے. پانی نکال دیا جناب. اور ادھر وہ بھی اسماعیل کی اولاد ہے، آج ان پر پانی بند، ان کی اولاد پر پانی بند. لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین پیاسے فوت ہو گئے، اور ان کے گھر والے. میں کہتا ہوں کہ اگر امام چاہتے اور ایڑی مار دیتے تو کربلا سے کوثر و سلسبیل کا پشت کو پھونک سکتا تھا. کیوں نہیں پانی پیا انہوں نے؟ ان کو بہت کچھ کہا گیا، انہوں نے کہا نہیں، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. قرآن نے اعلان کیا وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تم کو اس کا شعور نہیں ہے. ایک آدمی
کا نام تھا عبد الرحمن وار، اس نے اس پر اعتراض کیا، میرے رگڑ میں پھنسا کہ لوری ایگزام ہے، تو میں نے کہا رہے یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں وار ہے، یا کسے چارہ جو کا وار ہے، یہ وار سے پار ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ لیکن لا تشعرون، تم کو شعور نہیں ہے کہ حسین کی شہادت کیا ہے، ان کی زندگی کیسی ہے، جسے تم مردہ سمجھتے ہو قرآن اس کو زندہ کر رہا ہے۔ بولو قرآن کی سنو گا کہ آپ دوسروں کی سنو گے؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ قرآن کو جانتے نہیں ہیں، قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، اور حدیث میں بے شمار حدیثیں اس قسم کی ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا ما من نبی الا انذر قومه ذکر الدجال، کوئی نبی ایسا نہ ہوا جس نے اپنی قوم کو دجال کے مکر سے اور فریب سے نہ ڈرایا ہو۔ یزید بھی ایک دجال ہے، دجال کا پیش خیمہ ہے، اسی طرح یاتونکم کذابون دجالون، تمہارے پاس بڑے جھوٹے آئیں گے، بڑے مکار قسم کے لوگ آئیں گے اور ایسی ایسی باتیں سنائیں گے نہ تم نے سنی ہوگی اور نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی ہوگی، ایسی باتیں لاتے ہیں، لیکن بات وہی صادق ہے، وہی صحیح ہے جو امام حسین کے طرز عمل پر چل رہا ہے۔ آج ہم اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں، خود ہمارے لوگ، یہ میں اپنے ان لوگوں سے نہیں کہنا چاہتا، کوئی ایسا اتنے لوگ ناراض ہو جائیں تو میں اکیلا آدمی کیا کرتا ہوں۔ کچھ ہم لوگوں میں ایسے لوگ ہیں جو اوپر سے سادات کے ساتھ حضرت والا اور اندر ارے بتاؤ، بڑے بڑے سادات یہاں موجود ہوں، پیر صاحب اور بڑے بڑے، مجھے بتاؤ سرکار کے خاندان سے بڑا کوئی خاندان ہے؟ بولو۔ اور آپ جوان آدمی بیٹھ کر کرسی پر تقریر کر رہے، کم سے کم پیر صاحب کا خیال تو رکھو، ان کی بزرگی کا خیال تو رکھو۔ کیوں آپ کھڑے ہو کے تقریر نہیں کر سکتے؟ آپ کمزور ہیں آپ کیا؟ یا آپ کو کوئی عذر ہے؟ جو تم کو اوپر اٹھنے کا عذر میں جانتا ہوں، وہ میں جانتا ہوں۔ کیوں؟ جب مجھے اس قسم لوگ ملتے ہیں نا، میں ان کو ایک بات کہتا ہوں کہ جب ہمارا نیٹ ورک علی سے مل جاتا ہے تو بڑے سے بڑا دشمن میری آنکھ کے سامنے مکھی کے ساتھ سے کم نظر آتا ہے۔ کہ امام حسین نے یزید کو ایسے گتھے سے باہر نکالا کہ جو اسلام کے پردے میں رہ کر بدکاری، زنا، مجھے بتاؤ یہ جو گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں، شادی سنت ہے کہ النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے، تو سنت پر شادی کر رہے ہو اور گھروں میں ڈی جے بجا رہے ہو۔ پہلے لوگ باہر بجاتے تھے، ناچتے تھے، تو لوگ سمجھتے چلو یہ ہم چودھری صاحب ہیں، ہم پیر صاحب ہیں، ہمارے گھر میں بجے گا، لوگ ہمیں برا کہیں گے، اور کچھ مجبور میں خاموش رہتے تھے۔ آج کل ہم نے پورا مکان بند کر دیا اور ڈی جے لگا دیا، اور ہم بھی ناچ رہے ہیں، ہماری بیٹی بھی ناچی۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہا؟ یہ یزید کا کارنامہ نہیں ہے تو کس کا ہے؟ بولو۔ آپ کو اس تمام چیز پر غور کرنا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ شہید اعظم کانفرنس ہے، اس میں شہید ہونا ہے، اپنی مرضی ہے، اپنا خیال ہے، اسے ختم کرنا ہے اور اس چیز کو لانا ہے جو پیغمبر کی سنت ہے۔ پیغمبر کی سنت فوت ہو رہی ہے اور یہ مولوی خاموش ہے۔ یہ مولوی اپنی ویڈیو لائیو کر رہے ہیں جناب، اگر صافہ پہنچا تو لائیو ہے، اور کرسی پر بیٹھا تو لائیو ہے، اور حدیث پڑھا رہا ہے تو لائیو ہے، اور جناب من تدریس کر رہا ہے، وہ گھر سے نکل رہا ہے، گھر میں گھس رہا ہے، تو لائیو بولو یہ سنت ہے؟ یہ ایک بڑی بدعت ہے میرے لوگ۔ اور جناب ہم نے درود پڑھا، ہم نے یہاں رکھ دیا مفتی اعظم کا فیض ہے کہ نہیں؟ بولو، چہرے سے پتہ لگ جائے۔ شہیدوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں سید ہوں، اس کا چہرہ خود بتائے گا۔ کیا یہ جو مقام خدا نے شہیدوں کو دیا تو لے لے گا؟ ایسے ٹک 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 لوگ دیکھیں ہم، ارے لوگوں کے لیے تصویر گھما رہا ہے کہ خدا کے لیے گھما رہا ہے؟ تصویر لانے کشتی یارو، اور دین سٹر پنج گیا، اور دل کا من کا ایک نہ سٹر جو سٹر سو ایک تصویر کے دارد اثر، اس قسم کی تصویریں کیا اثر رکھتی ہے؟ گر در دل گاؤ خر
دل میں اگر گدے کا خیال ہے تو یہ تسبیح کیا اثر رکھتی ہے؟ جی دل کہیں ہے اور ہاتھ کہیں ہے میرے دوست. ارے وہ بات کرو جو حسین نے بات کی ہے. کیا بات ہے، بہت خوب ہے. آپ نے اعلان کیا کہ آپ جانتے ہو میں کون ہوں؟ بولے میں فاطمہ کے بیٹا ہوں، علی کا شہزادہ اور پیغمبر کا میں نواسا ہوں. تو کچھ لوگ بولے جناب اس فضیلت کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب جنگ کرو، اب بات تمام کرو. بولے نہیں، میں تم کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جس نے سنا ہے وہ سن لے دوبارہ، ہو جس نے نہیں سنا وہ سنے. یعنی اہل بیت کی فضیلت اور ان کی کرامت اور ان کا جو مقام ہے یا ان کی جو تعظیم ہے وہ فرض ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ اہل بیت کی تعظیم فرض ہے. وہ لوگ بغیر اہل بیت کے نام لیے نماز ہوگی نہیں. درود پڑھے نماز ہوگی؟ اور جس درود پہ اہل بیت کا نام نہ ہو وہ درود پورا نہیں ہو سکتا ہے. یعنی نماز ہو کوئی کام ہو جب تک درود نہ پڑھا جائے اس وقت کام تمام نہیں ہو سکتا ہے. اور جب تک کسی جلسے میں اہل بیت کا نام نہ لیا جائے وہ جلسہ تمام نہیں ہو سکتا. تو حسن اور حسین آپ فرمائے یہ میرے دو جنت کے پھول ہیں. فاطمہ کے یہ کہا یہ جنت کی کلی ہے اور آپ اس کو سونگتے تھے. حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، حضرت فاطمہ کو، یہ لوگ کربلا میں ان کی اولادیں، ان کے صاحبزادے، ان کے بچے یزید نے قتل کروائے. ایک آدمی تو یزید کے بارے میں پوری وکالت کر رہا تھا. اور میں نے کہا یار جو جس کا ہے اس کی وکالت کرے گا. ہم حسین کے ہیں لہذا ہم حسین کی وکالت کریں گے اور جو یزید کا ہوگا وہ یزید کی وکالت کرے گا. امام اعظم کو کوڑے لگائے، آپ کو پتا ہے آپ کے سر میں جو کوڑا لگا تھا آپ کا سر پھٹ گیا. آپ زید بن زین العابدین بن حسین بن علی کے مرید تھے. ان کی خلافت کا مسئلہ جب آیا آپ نے فتویٰ دیا کہ زید بن زین العابدین کو خلیفہ بنانا ضروری ہے. اس وقت کے جو بنو امیہ کے عباش اور فنگے قسم کے یہ جو امیر بنے ہوئے تھے یزید کی طرح، ان کو سولی چڑھایا، ان کے بازو کاٹے، ان کو ظلم کیا اور اس کی پاداش میں امام اعظم کو قید کیا، ان کو کوڑے لگائے. کوڑے لگاتے لگاتے آپ کو مار دیا. امام مالک کو کیوں مارا؟ وہ بھی اہل بیت کے لیے ان نے فتویٰ دیا تھا. اور حضرت امام شافعی وہ بھی اہل بیت کے غلام تھے. یعنی یہ جتنے ائمہ گزرے جو ان کو علم ملا، جو عرفان ملا، اہل بیت کے دربار سے ملا. بے شک بے شک. تو یزید نے وہ کارنامہ کیا اور بنو امیہ نے ان کی اولاد کو ختم کیا. یہ تو یہاں پیر فاروق صاحب بیٹھے اور کتنے شہید ہیں یہاں، میں ہی کھڑا ہوں آپ کے سامنے. ہم کہاں سے آئے پتہ آپ کو؟ مدینے سے. وہ مدینہ کو چھوڑنا چاہتا ہے. آپ نے فرمایا جس میں جنت میں جانا ہو اور آرزو کرے میں مدینہ مروں، وہاں مر جائے میں اس سے سفارش کروں گا. اور ہم مدینہ چھوڑ کے یہاں کیوں آئے تھے پتہ آپ کو؟ ابھی جو کچھ گولے پاکستان نے مارے تھے پونچھ آدھا خالی ہو گیا تھا. کہاں چلے گئے تھے؟ توڑا بدرگاہ گنڈو گئے، غلام نبی آزاد کے دو میں چلے گئے جان بچانے کے لیے. ارے جان بچانا بھی فرض ہے. شہیدوں کے اوپر کچھ ظلم ہوا ہوگا تبھی تو مدینہ چھوڑا ہوں. ایک صاحب بولے ہم کو، بولے یار مولوی صاحب آپ یہاں سے بڑے پھر رہے ہو، ہم نے آپ کی تعظیم کی، ہم نے آپ کو جگہ دی، ہمارا مقام بہت بلند ہے. میں نے کہا دیکھو آپ تو وہاں آپ کی برادری نے پیٹا، میں نے کہا ہم پیٹے، ہم لڑے اور یہاں آئے پھر بھی تمہارے لیے پیسے رہے. ہم وہ کیسے؟ میں نے کہا کہ ہم نہ آتے دیکھو ہم لڑے مرے اور یہاں آئے پھر تمہارے لیے رحمت. ارے جدھر کے خواجہ صاحب تو تبھی تو اسلام آئے اور جدھر کو اس پا گیا ادھر اسلام کے اندر ہے. جدھر سادات ہیں ادھر اسلام ہے. آپ نے فرمایا ترکتو فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اہل بیت اور ایک قرآن. قرآن اور اہل بیت الگ الگ نہیں ہوں گے. حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ دونوں مجھے حوض پر ملیں گے. اور جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے لن تضلوا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اگر اہل بیت کا مخالف ہے تو بھی گمراہ ہے اور قرآن کا مخالف ہے تو بھی گمراہ ہے. یعنی قرآن اہل بیت کے ساتھ اور اہل بیت قرآن کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے، جدا نہیں ہو سکتے. وہ اہل بیت نہیں جو قرآن نہ مان رہا، اور وہ حافظ و قاری قرآن نہیں جب تک اہل بیت کو نہ مان. علی مال قرآن اور قرآن مال علی.
قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. یعنی یہ جلسہ شہیدان کربلا کے بارے میں. شہید اعظم کیا نام اس کا؟ شہید اعظم. شہید اعظم بڑا اعتراض ہوگا. شہید اعظم حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے, فلاں شہید ہوا, فلاں شہید ہوا. ہم نے کہا بالکل کوئی شک نہیں کہ وہ بھی بڑے شہید ہیں, لیکن یہاں دیکھو یہ الٹا مسئلہ ہے. حمزہ تو کافروں کے ہاتھ سے قتل کیے گئے اور امام حسین کلمہ پڑھنے والے کے ہاتھ سے قتل کیے گئے. یہاں بڑا فرق ہے, یہاں کلمہ وہ ہے. اس لیے امام حسین خود, ان کے بچے, ان کے خاندان, ان کا یعنی سفر میں کہاں مدینہ, کہاں مکہ, کہاں کوفہ اور کہاں دمشق, کہاں کہاں ان کو گھمایا گیا. ان کو ظلم کی داستان ایک طویل ہے. یعنی امام حسین کی یہ ظلم کی داستان ہے ایک بڑی طویل ہے, ایک بہت لمبی فہرست ہے. اور امام نے جو ظلم برداشت کیا, روئے زمین پر کسی شخص نے وہ ظلم برداشت نہ کیا جو ان کے اس لیے ہمارے بریلی والے اعلیٰ حضرت تمام وہ شہید اعظم ہیں, وہ بڑے شہید ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہاں سے یہ مسئلہ ثابت ہو سکتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں یزید ٹھیک ہے, اگر ایک آدمی کسی مسلمان کے ہاتھ سے مارا جائے, اس پر گفتگو کی جاتی ہے کہ وہ شہید ہے کہ نہیں ہے. لڑائی میں کتنے لوگ مارے گئے, یہاں کتنے لوگ قتل ہوتے ہیں ڈوکوں کی وجہ سے, زمین کی وجہ سے. ابھی چودھری اکرم کا گھر پر ایک لڑائی ہوئی, ویڈیو میں نے دیکھی تو ایک آدمی نے جان کو زور سے چھوٹا مارا, زمین پہ گرا, اس کا بڑا مزہ آیا. کیا یہ لوگ شہید ہیں؟ نہ, شہید وہی ہوتا ہے جو حق کے لیے لڑ رہا ہے. زمین کے لیے لڑنے والا شہید نہیں ہے, شریعت کے لیے لڑنے والا شہید ہے. اگر آج بھی فلسطینیوں کا قتل ہوا ہے تو وہ شہید ہے, کیونکہ ان کو مسلمان سمجھ کر اسرائیل نے اسے قتل کیا ہے, اور اسرائیل لوٹی ہے. اور یہ تمام عربی جن نے یہ کیا کیا ہے, ٹرمپ کو بلایا, اس کے لیے عورتوں کو ننگا ناچ کرایا ہے. اور پھر حدیث میں آیا کہ یہ اس راستے سے دجال نکلے گا. اور یہ مولوی جو یزید کا گانا گاتے ہیں, یزید کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں یا ان حدیثوں کو چھپا رہے ہیں, ان کے لیے حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ دجال کے انتظار میں ہے, دجال کے ساتھ ان کا گروہ ملے گا, اور ہم آپ کس کے انتظار میں ہیں؟ امام مہدی کے. اور وہ امام حسن کی اولاد میں ہوں گے, غوث بھی ان کی اولاد میں ہے, اور غوث کا خود امام حسن کی اولاد ہے. لہذا ہم حسن کی اولاد کے انتظار میں ہیں, اور یہ دجال کی وہ بھی یہودی ہوگا. یعنی یہود کو جو پالا جا رہا ہے وہ برطانیہ پالتا ہے, امریکہ پالتا ہے, تمام وہ لوگ پالتے ہیں مسلمانوں کو مارنے کے لیے. اسی طرح یہاں بھی ہمارے علاقے میں بھی کچھ مولویوں نے کچھ ایسے ان پڑھوں کو پال رکھا ہے, سمجھے نا, وہ بھی کسی نہ کسی طرح سے مار کراتے ساتھ, چاہے چھپکے سے ہو, لیکن بولو پتہ چل جاتا ہے کہ کیوں آدمی کیا کہنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ دل کی خبر بھی جانتا ہے. یزید اور اس کے ساتھی ظالم صفات بدتی بے ایمان جھوٹے کذاب کمینے, کیا کیا الفاظ میں سخی ان کے بارے میں کہو, اتنی اب میرے پاس ڈکشنری ختم ہو جائے گی ان کو کہتے کہتے. لہذا ایسے لوگوں سے بچو. میں نے علماء کرام سے میرا کہنا ہے, آپ یاد رکھو جب تک آپ ان علماء کے ساتھ جڑے رہو گے, یعنی وہ علماء جو اعلیٰ حضرت کے ساتھ, آپ کا ایمان ضائع نہیں ہوگا. کل امام حسین کا آپ کو فیض ملے گا جیسے امام اعظم کو ان کا فیض ملا ہے, امام شافعی کو ملا ہے, اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو ملا ہے. اہل بیت کا فیض کل بھی تھا, آج بھی ہے, اور قیامت تک بھی رہے گا. اور حدیثوں میں ہے کہ جب تک اہل بیت روئے زمین پر رہیں گے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. قیامت یعنی کمینوں لوگوں پر آئے گی, بدکاروں پر آئے گی, زانیوں پر آئے گی, یزید کے دجال شروع کے اوپر آئے گی. قیامت کسی مسلمان پر نہیں آئے گی. ہمیں حدیث میں جب تک ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرنے والا ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. یہ جو ذکر شہداء کربلا ہے یہ ایمان کی دنیا میں ایک حرارت پیدا کرتا ہے, ایمان کی دنیا میں جگماہٹ پیدا کرتا ہے, اور کفر کا مکالا ہوتا ہے, بے ایمانوں کا مکالا ہوتا ہے, زندگیوں کا مکالا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے پیر صاحب جو مفتی صاحب کے خلیفہ بھی ہیں, میں تو مفتی صاحب مرید ہوں اور آپ شاید خلیفہ بھی ہے نا, ان کا مقام مجھ سے زیادہ ہے کیونکہ مفتی اعظم کا خلیفہ ہے. معمولی آدمی کا نام مفتی اعظم نہیں ہے. مفتی اعظم